اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 71 سے لے کر 74 تک، 70 پر 1 سے لے کر 70 پر 4 تک۔ ان آیتوں میں جہاد کی ترغیب بلکہ جہاد کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ جہاد کا جو لفظ ہے بہت مقدس لفظ ہے۔ اسلام میں جہاد جو ہے نماز روزے کی طرح فرض ہے، لیکن کب جہاد کرنا فرض ہوتا ہے، کب اقدامی جہاد کرنا فرض ہوتا ہے، اس کی ساری تفصیلات سورہ توبہ سورہ انفال میں موجود ہے، اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کے پائے جانے پر مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے؟ ایک ہے دشمن کا حملہ ہو جانا۔ دشمن کا جب حملہ ہو جائے تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت کے لیے، ڈیفنس کے لیے تو لڑنا ہی پڑے گا۔ باقی اقدامی جہاد کا فرض ہوتا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جہاد یہ مقدس لفظ ہے، لوگوں نے اس کو بدنام کیا ہے۔ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور اسلامی تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایبہ دین باقی نہ رہے، یہاں بس شیطانوں کا راج رہے، وہ چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے جہاد کے لفظ کو کیا کر دیا؟ بدنام کر دیا۔ ورنہ جہاد کیا نہیں ہے؟ فساد کا نام نہیں ہے، فساد ختم کرنے کا نام ہے جہاد۔ اللہ کی پاک زمین میں اللہ کا حکم نافذ ہو، یہاں کسی پر ظلم نہ ہو، اتیاچار نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، عرب کی سرزمین کیسی تھی؟ آپ دنیا سے جا رہے تو اس وقت عرب کی سرزمین کس طرح بدل گئی۔ اس ایک واقعے کو، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی جہاد کیا نہیں ہے۔ لیکن کیا کرتے مسلمان؟ خود ہی کیا ہو گئے؟ جہاد سے نفرت کرنے والے ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ مسلمان میں اکثریت وہی ہے، جہاد کا لفظ بولتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں پکڑ کر کے لے کے جائیں گے بول کے۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ، اپنی حفاظت کی تیاری کرو۔ خذو لو، حذر کے معنی بچاؤ، حفاظت کرنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جاتی ہے، جو اسباب اپنائے جاتے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں ان اسباب کو اپناؤ۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح دنیا کے وہ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔
جن اسباب کی وجہ سے آدمی اپنی حفاظت کر سکے. اسباب کو اختیار کرنا قرآن کریم نے منع نہیں کیا بلکہ اس کی ترغیب دی ہے کہ خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے تم کیا کرو، اس کے جو بھی تدبیر ہے اس کو اختیار کرو. خذوا حذرکم، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم کیا کرو، گھوڑوں کی اور جنگی ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھنے کی پوری تیاری کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہتھیار تم کیا کر لو، اپنے پاس رکھو. سمجھ رہے؟ اس زمانے میں تیر، تلوار، نیزے وغیرہ وغیرہ جنگی اسباب تھے، جنگی سامان تھے. گردش زمانہ کے ساتھ اب وہ ہتھیار کی جگہ دوسرے ہتھیار آ گئے. نیزہ، تیر، تلوار کی جگہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تیر تلوار سیکھو، تیر اندازی کرنا سیکھو، فرض کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمان اپنی حفاظت کر سکتے ہیں دشمنوں کے حملے سے. اب اس جگہ کون آ گئے، رائفل، بندوق، بم، اب تو اور بھی آگے میزائل، بختر بند گاڑیاں. میزائل ایسا ہے کہ آپ اپنے مقام میں رہتے ہوئے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے. یہ سب اسباب اپناؤ، اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرو، اپنی حفاظت کرو. مسلمانوں نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا. اب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں لیکن خریدتے کس کے پاس ہیں، ان کے پاس. وہ بھی وہ دیتے ہیں تو ہتھیار کون سے دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ان کے پاس اگر ہتھیار آ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں. اس لیے وہ سارے ہتھیار اپنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کو یہ ایک ہتھیار بنانے کے لیے آتا نہیں. اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، اللہ نے کیا سب اسباب ان کو دیے، کیا کچھ نہیں دیا ان مسلمانوں کو، لیکن اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا تو آج ذلت، رسوائی ان کی مقدر بن گئی. اب یہ محتاج ہو کر کے غیروں کے کیا ہیں، سہارے سے جی رہے. اللہ پر بھروسہ ان کو اتنا نہیں ہے، اللہ کا ڈر اتنا نہیں ان لوگوں کے اندر جتنا ان کا ہے. سمجھ رہے نا اشارہ؟ اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا. خذوا حذرکم، فرمایا فنفروا. ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب مسلمان ایسے، الحمدللہ آج بھی دیکھو مجاہدین کس طرح ڈٹ کر کے لڑ رہے ہیں. کیا کہا گیا تھا کہ غزہ بس اتنا چھوٹا ہے، اس کو تو ہم ایک ہفتے میں کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. 1 سال سے زیادہ ہوا، دوسرا سال چل رہا ہے. ختم کرنا تو دور کی بات، اپنے آدمی کو چھڑا نہیں سکے. اب اپنے آدمی کو چھڑا نہیں سکے. یہ اللہ کی مدد ہے ان مجاہدین کے ساتھ. ایمان والو خذوا حذرکم، جو جو ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت پڑے اسے اپناؤ. اللہ نے فرمایا جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو تم کیا کر سکو، مٹی میں ملا سکو. خذوا حذرکم، فرمایا فانفروا ثبات او انفروا جميعا. 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایک ساتھ تم کیا کرو، پوری جماعت کے ساتھ حملہ آور ہو جاؤ، یا ٹکڑی ٹکڑی بنا کر کے گوریلا جنگ لڑو. کیسے بھی، جس زمانے میں جس کی ضرورت ہو، جو طریقہ تمہیں اچھا لگے، کامیابی کے لیے ضروری لگے، تم اس طریقے کو اپناؤ. سمجھ رہے؟ امریکہ والوں نے، رشیا والوں نے افغانستان میں کیا کیا، تو انہوں نے کیا کیا، گوریلا جنگ لڑی، ناکام ہو گئے. 20 سال تک لڑ کر کے ناکام ہو کر کے چلے گئے. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی ایک ساتھ حملہ کرنا مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، کبھی ٹکڑی ٹکڑی بنا کر کے حملہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جو طریقہ تمہارے فائدے کو، جو طریقہ بھی تمہیں فائدہ مند لگے اس طریقے کو اپناؤ. ایک ساتھ ہونا تو حملہ کرو، یا پھر ٹکڑی ٹکڑی بنا کر کے گوریلا جنگ لڑو.
لیکن اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اسباب اپنانا پڑے گا، وہ ٹیکنالوجی اپنانا پڑے گا مسلمانوں کو۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد فرمایا منافقین کے بارے میں، جہاد کے معاملے میں منافقوں کے بارے میں کہا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بھی منافقین کی قباحت برائی اللہ نے بیان کی، اب یہاں پر بھی جہاد کے معاملے میں بھی کچھ منافق ہوتے ہیں جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں کہا۔ تو یہ منافق بول کر کے ہم لوگ الگ نہیں رہنے کا، یہ منافقوں کے بارے میں ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا لینا دینا بھی اس سے ہے کہ ہم میں سے کوئی اس طرح سے نہیں ہے نا، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والا، اس طرح کی سوچ رکھنے والا کہ جنہیں اللہ پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر ایسے ہیں ہم میں سے کوئی تو پھر ان منافقوں کے بارے اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ منافقوں اور ہمیں ویسا نہیں بننا، مومن بننا ہے، مومن بننا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے کچھ لوگ ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں، دیری لگاتے ہیں۔ جہاد کا جب موقع آتا ہے ہونا بول کر کے ہیلے بہانہ کر کے رہ جاتے ہیں، دیر کرتے ہیں تاکہ جہاد میں نکلنے والے نکل جائیں، ہم کو جہاد میں جانا نہ پڑے، سمجھ رہے؟ سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا۔ جہاد میں شرکت کرے تو بعد میں کیا ہوگا؟ ارے بیوی بچے، مال دولت، بزنس، دکان مکان سب کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ دو میں سے ایک، یا تو جیت کر آئیں گے یا مر کے آئیں گے، نہیں دو میں سے ایک نہ۔ تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو لمن لیبطئن، تاخیر کرتے ہیں تاکہ جہاد میں شرکت نہ کر سکے، ہیلے بہانے کر کے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اس کے بعد میں جنہوں نے جہاد میں شرکت کی اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے مجاہدے کیے، کوشش کیے، دشمنوں سے لڑے، اب اس میں کیا ہوا؟ مصیبت آ گئی، کیا؟ شکست ہو گئے، ہار گئے مسلمان۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اب کوئی مصیبت تمہیں پہنچ گئی، مسلمانوں کو خطاب ہے، اے مسلمانوں تمہیں کوئی مصیبت پہنچ گئی، تم ہار گئے، تم شکست کھا گئے، تمہارے کئی لوگ مارے گئے، سمجھ رہے؟ قال، تو یہ کہے گا، یہ منافق کہے گا، قد انعم اللہ علیہ، اللہ کا کرم ہے میرے اوپر، اللہ کا کرم ہے میرے اوپر، اذ لم اکن معہم شہیدا، میں ان کے ساتھ شہید نہیں تھا، شریک نہیں تھا، شامل نہیں تھا، اچھا ہوا، ورنہ میں بھی کیا ہو جاتا؟ مارا جاتا، سمجھ رہے؟ مصیبت آ گئی تمہیں، تم ہار گئے، تمہارے بہت سارے آدمی مارے گئے، تو یہ کیا کہے گا منافق؟ اچھا ہوا میں نہیں گیا، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، ورنہ میری بھی جان چلی جاتی۔ اس سے پہلے آپ نے جہاد کے سلسلے میں منافقوں کے برے رویے کو آپ نے سنا ہے کہ منافقین جہاد کے معاملے میں کیسا نظریہ رکھتے تھے، کیسی سوچ رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے جہاد سے اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو جان بچ جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ارے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں، ابھی 5واں پارہ نا آگے بھی آ رہا ہے، تم چاہے گھر میں رہو یا میدان جنگ میں، موت آنے کے ٹائم پہ آئے گی۔ جہاد میں جانے کی وجہ سے موت آتی ہے، گھر میں رہے تو موت سے بچ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں، موت آنے کے ٹائم پہ موت آ کے رہے گی۔ یہ دیکھو، یہ بولتے کہ کہا اچھا ہوا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، اللہ نے کرم کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر۔ اللہ کے حکم کو توڑنے والے اگر دنیا کی راحت انہیں مل جائے تو اسے اللہ کا انعام سمجھنے کا۔ جیسے کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کے دنیا کے معاملے میں کوئی کمی، تو کیا سوچنے کا؟ میں اللہ کا بہت محبوب بندہ، تبھی تو میرے کو دنیا ملی ہوئی ہے۔ تو دنیا کا مل جانا اللہ کے انعام کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ صحیح کر رہے ہیں۔ کیسی سوچ رکھنا؟ دنیا کے پیمانے کو، دنیا کی زندگی کو پیمانہ بنانا کامیابی ناکامی کے لیے۔ فرما مصیبت آ گئی، تمہارے آدمی مارے گئے، تو بولتے ہیں اللہ کا کرم ہے میرے اوپر کہ میں ان میں شامل نہیں ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ،
اگر تمہیں کوئی اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، تمہیں اللہ کا فضل مطلب کامیاب ہو گئے، فتح مل گئی، غنیمت کا مال بھی مل گیا، غازی بن کر کے تم واپس آ رہے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ ضرور کہے گا، کیا کہے گا وہ آگے ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس کا رویہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، کنت معهم فافوزا، کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی پاتا۔ کامیابی ملی تو ایسا، ناکامی ملی تو ایسا، سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے جہاد میں دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو کامیابی یا ناکامی، یا تو فتح یا شکست، لیکن دونوں میں بھی کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، انہیں چاہے وہاں شہادت کا مقام مل جائے، جنت بہت بڑی کامیابی، غازی بن کر کے آ گئے تو کامیابی، یہ بھی کامیابی، سمجھ رہے؟ دونوں حساب سے کامیابی ہے، مارا جائے تب بھی کامیابی، اگر کامیاب ہو کر کے واپس تب بھی کامیابی۔ لیکن یہ لوگ ایسا نہیں، ان کا نظریہ کیا، کچھ ملے، جان بچ گئی، اسے کامیابی سمجھتے ہیں، وہاں جان چلی گئی، مسلمانوں کے بہت سارے لوگ مارے گئے، اسے ناکامی سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، آج ہماری بھی سوچ ایسی ہو گئی۔ ابھی فار ایگزامپل بہت سارے ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں مارے جا رہے ہیں غزہ میں، اسے آپ ناکامی بولیں گے؟ اسے ناکامی نہیں بولیں گے، کامیاب ہے وہ لوگ، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر کیا کر رہے ہیں، ان کی جان بھی چلی جائے تب بھی کامیاب ہے، سمجھ رہے؟ ناکام وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی، جن کو دنیا سے محبت ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اس میں نہیں شامل ہوئے تو ہم لوگ بچ گئے تو ہم لوگ بہت یہاں زندگی گزارے، نہ، موت کے ٹائم پہ تم کو بھی دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ یہ اچھا ہے کہ اللہ کے حکم پر جان دے دو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے جان دینے سے اللہ کے حکم پر جان دینا یہ کامیابی ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر کے اگر دنیا میں رہو گے یہ ناکامی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے جان دے دو گے تو یہ کامیابی ہے۔ کیا خیالات؟ منافقوں کا اسی سوچ نہیں، اس لیے آگے دیکھیے، سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، انہیں لڑنا چاہیے، کن سے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں چن لیتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، آخرت کا کوئی تصور نہیں، آخرت کے مقابلے میں جو لوگ دنیا کے پجاری ہیں ان سے لڑنا چاہیے مسلمانوں کو، بس۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ کب ہوتا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، جس اسباب کے بنیاد پہ علماء فتویٰ دیتے تھے اب تمہارے لیے جہاد کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے، جیسا کہ اب اس علاقے میں جہاد کیا ہے؟ فرض ہے، وہاں کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، اور اطراف میں رہنے والے مسلمان ممالک چونکہ وہ کمزور ہیں کہ ان کی مدد کرنا، اطراف میں رہنے والے جو ممالک ہیں، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے مصر ہو یا شام ہو، فلاں فلاں جو بھی اطراف میں ہے، ان کے اوپر بھی کیا ہے؟ ان کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، سمجھ رہے؟ آپ کے گھر کے بعد کوئی مصیبت آ گئی تو آپ ایسے نہیں رہ سکتے، آپ ان کی حفاظت کے لیے آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا، اس میں شامل ہونا پڑے گا، ورنہ کل کے دن آپ کا بھی گھر ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ سوچتے ہیں ہم لوگ بچ گئے، ان کا ٹارگٹ ایسا نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن مسلمانوں تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مسلمان سمجھتا نہیں، سمجھتا ہے لیکن کیا ہے، دنیا کی محبت بہت بڑی ہے، دنیا دنیا دنیا، اتنی دنیا سے محبت، تو مسلمانوں کو چاہیے اللہ کے راستے میں لڑے۔ اب دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، سمجھ رہے؟ وہ مر بھی جائے یا پھر غازی بن کر کے زندہ واپس لوٹے، دونوں حالت میں وہ کامیابی ہے، سمجھ رہے؟ ہم لوگ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ جو بچ کر آیا کامیاب، جو مارا گیا اللہ کے راستے میں وہ ناکام۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ صحیح کر رہے ہیں،
ایسا نہیں ہے. جو اللہ کے حکم کو پورا کرا وہ کامیاب، چاہے وہ مر جائے یا پھر غازی بن کر کے آئے، غالب ہو یا مغلوب ہو، جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے. اس لیے فرمایا فیقتل، وہ مارا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، دونوں حالت میں فسوف نؤتی اجرا عظیما، ہم اجر عظیم عطا کریں گے انہیں. سمجھ رہے؟ یہ ہے سوچ قرآن کا بتایا ہوا یہ نظریہ، قرآن کا بتایا ہوا یہ نظریہ. ایسی سوچ ہونی چاہیے مسلمانوں کی کہ ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان بھی لٹ جائے، ہمارے بیوی بچے لٹ جائے، ہمارا گھر بار اجڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرو گے تو ہم کامیاب. اللہ کا حکم پورا نہیں کرو گے تو پھر بڑے بڑے بنگلوں میں بھی رہو گے، ناکام. کیا خیال؟ اب آپ کس کو کامیاب بولیں گے؟ غزہ کے مسلمان ان مجاہدین کو کامیاب بولیں گے، یا پھر جو فیسٹیول مناتے ہوئے عیاشی فحاشی میں مبتلا ہو کر کے اے لے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا مس یوز کر رہے ہیں، عیش عشرت کے ساتھ ڈانس گانا بجانا فلاں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کامیاب کس کو بولیں گے آپ؟ کیا بتاؤ؟ ہمارا ایمان تو یہی کہتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے وہ کامیاب ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان دے دیے، اس حالت میں بھی وہ اللہ کا کلام پڑھتے رہے. کچھ بھی نہیں ان کے پاس، چھت بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. آج ساری سہولتیں مسلمانوں کو ہے دوسرے ایریا کی، لیکن اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے. تو جو دنیا کے پجاری ہوتے ہیں وہ کیا بولیں گے؟ وہ ناکام ہے غزہ کے مسلمان. اور جو زندہ ہیں، سلامت ہیں، قلعوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے فلیٹوں میں، اپنے پلاٹوں میں، اپنا فلاں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کامیاب ہے. یہ دنیا کے پجاری کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے جو اللہ کا حکم پورا کر رہے وہ کامیاب ہے، جو اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے وہ ناکام ہے. چاہے وہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہو گے، دنیا میں کتنا دن عیش کرو گے، ایک دن تو چھوڑ کے جانا ہی ہے نا. تو جب چھوڑ کر جانا ہی ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے چھوڑ کر جائیں. کتنے بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے نا. ہمارے اندر احساس نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو حکم پر وہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے جہادی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ، ہمارا نظریہ ٹھیک کر رہے ہیں. کیسی سوچ ہونی چاہیے جہاد کے سلسلے میں؟ آگے دیکھو نا، اللہ اکبر. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء. ایسا لگتا ہے یہ آیت، وہ تو آئندہ مجلس میں آپ سنیں گے، ایسا لگتا ہے اسی زمانے کے لیے اتری ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا مسلمانوں تمہارے کہ اللہ کے راستے میں تم جہاد نہیں کرتے، جبکہ تمہارے بچے، تمہاری عورتیں، تمہارے کمزور مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور تم ہو کے گھر میں بیٹھے آرام سے ہو، تمہارے آدمی مارے جا رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ غزہ کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں مارے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں من الرجال والنساء والولدان والمستضعفین. وما لکم، کیا ہو گیا مسلمانوں، تم کیوں نہیں کرتے جہاد؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے؟ جہاد کرنا دور کی بات، مدد بھی نہیں کر رہے مدد بھی نہیں کر رہے. الٹا کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں. ایسے مسلمان ہیں کیسے بے غیرت مسلمان ہیں. اور ہم کو کہا جاتا ہے ذرا بائی کٹ کرو بھائی دشمنوں کا، ذرا کمر توڑو، بولے تو وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی بھی KFC کھائیں گے، میک ڈونلڈ کھائیں گے، کوکا کولا پیئیں گے، پیپسی پیئیں گے، فلاں ان کے پروڈکٹ استعمال کریں گے اور ان کو اور مضبوط کریں گے. اتنا بھی نہیں کر سکتے یار. کیسے مسلمان ہیں یار؟ نہیں مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھے وہ چنا، مجھے یہ چنا. کتنے دن زندہ رہو گے ایسا کر کے؟ ایک ایک کے دل کی بات، ایک ایک کی حرکت، ایک ایک کا عمل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی کبھی بھی موقع اگر آئے، اللہ کا حکم ہو جائے، علماء فتویٰ دے دیں، تو ہمیں بھی انشاءاللہ نکلنا ہے. چمٹ کر کے نہیں رہنا ہے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، سب کو چھوڑ کے ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہی ہے نا. جب جانا ہی ہے جب اللہ کا حکم ہو جائے. اب کیا حکم ہے ہم لوگوں کے لیے علماء کا؟ یہ ہے نا کہ تم بائیکاٹ کرو نا یار.
نہیں کیا کرے تو کیا، ان کو کیا بھی لگتا نہیں، ابھی اثر ہوتا نہیں، ان کو اثر ہونے مغرب ہونے دے، ہمارے کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہ نہیں، بس اسی حساب سے تم نے کیا کیا بول کر کے اگر اللہ نے سوال کیا تو جواب دینے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے. اللہ میں نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں دعا کرتا تھا ان کی کامیابی کے لیے، اور دوسرا میں یہ کرتا تھا. اتنا تو کر سکتے کیا شاگرد میں؟ دعا روز کرے، دعا سے کیا بھی ہونے کو نہیں، کچھ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں بس. ابھی میں نے کہا نا کہ زندہ اگر واپس ہو یا مر کر واپس ہو کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے. ہمیں نتیجہ نہیں دیکھنے کا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے وہ دیکھنا ہے. کیا خیال آپ؟ نتیجہ دیکھ کر کے کام کریں گے. نماز پڑھے برکت ہوئی، ہاں نماز چالو، نماز پڑھے کیا بھی ہونے کا دکھتا نہیں، نماز چھوڑ دیے، یہ کیا بات ہوگی؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کا مطلب ہم دنیا کے پجاری ہیں. دنیا کا کچھ مل جائے ہم اسے کامیابی سمجھتے، کچھ نہیں ملا تکلیف آئی اسے ناکامی سمجھتے. غلط. اللہ کے حکم کو پورا کرنا کامیاب، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو جائے. سمجھ رہے؟ کیونکہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، یہ زندگی یہ اصل نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، یہاں کا سب کچھ عارضی ہے. ٹھیک ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کا کلام پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان والا بنائے.